السلام علیکم ڈاکٹر درویش. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سر؟ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسے ہو ڈاکٹر؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ٹھاک. آج ہم پھر اپنے ویورز کے لیے آئے ہیں کہ انہیں ہم ڈیٹیل سے بتائیں. لاسٹ ٹائم ہم نے بات کی تھی یو کے اور چائنا کی اسکالرشپ کی. سو آج ہم ڈیٹیل میں سی ایس سی اسکالرشپ جو چائنا کی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اسٹوڈنٹس کیسے اپلائی کریں, اس کے لیے کیا کیا چیز چاہیے, ایکسیپٹنس چاہیے کہ نہیں چاہیے, کون سی اسکالرشپس ہیں. سو ہم ڈیٹیل میں ہم آپ سے جاننا چاہیں گے چونکہ آپ کا ایکسپیرینس ہے چائنا میں آلموسٹ 3.5 ایئرس کا. سو ہمارے ویورس کو بتائیں کہ اس سی ایس سی اسکالرشپ کے لیے کیا کیا ضروری ہے اور کیسے اپلیکیشن کو ہم آگے پروسیڈ کریں گے. تھینک یو ڈاکٹر اسد. آپ نے سی ایس سی کا پوچھا ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں زیادہ تر اسٹوڈنٹس کو صرف یہی پتہ ہے کہ سی ایس سی اسکالرشپ ہے, لیکن سی ایس سی کے علاوہ بھی چائنا میں بہت سارے اسکالرشپس ہیں. میں کوشش کروں گا کہ سب کے نام لوں اور لٹل بٹ ایکسپلین کروں کہ کیا فرق ہے ان اسکالرشپس میں. سی ایس سی اسٹینڈ فار چائنیز اسکالرشپ کونسل, اور یہ چائنیز گورنمنٹ کی منسٹری آف ایجوکیشن کی اسکالرشپ ہے, اور یہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے ونس اے ایئر ایڈورٹائز ہوتی ہے. اور موسٹلی چائنا میں جو یونیورسٹیز کے ایڈمیشنز جو ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرام دا اینڈ آف دسمبر سٹارٹ ہوتے ہیں اور اینڈ آف فیبرری تک وہ ایڈمیشنز اوپن ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ کلوز ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جو جن اسٹوڈنٹ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تقریباً مئی جون میں ان کو انفارم کرتے ہیں, اور اس کے بعد ڈاکومنٹس مل جاتے ہیں اور سپتمبر سے کلاسز اسٹارٹ ہوتی ہے. یہ تو یونیورسٹی کا وہ پروسیجر ہے. اسکالرشپ پہ بات کر لیں تو صرف سی ایس سی اسکالرشپ نہیں ہے. اس کے علاوہ سی ایس سی کے علاوہ جو چائنا میں کونسلز ہیں جیسے شنگھائی کونسل, بیجنگ کونسل یا شندونگ کونسل, پروونس وائز جو کونسل ہوتے ہیں ان کے اپنے اسکالرشپس بھی ہوتے ہیں. اور سی ایس سی اسکالرشپ اور کونسل اسکالرشپس اماؤنٹ میں برابر ہوتے ہیں, لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ کونسل اسکالرشپس جو ہے وہ ایکسٹینڈیبل نہیں ہے. فار ایگزامپل 4 ایئر کے ہیں اور 4 ایئر میں پی ایچ ڈی نہیں ہوئی, اسکالرشپ از فنشڈ. لیکن سی ایس سی اسکالرشپ میں یہ ہے کہ وہ 1 ایئر ایکسٹینڈیبل ہے, اس میں 1 ایئر کے آپ ایکسٹینشن لے سکتے ہو. ان دونوں کے علاوہ یونیورسٹی اسکالرشپ سے جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہو اس یونیورسٹی میں بھی اپنے اسکالرشپس ہوتے ہیں یونیورسٹی کے نام پہ. اس کے علاوہ چائنا میں ایک اور اسکالرشپ ہے, اس کو کہتے ہیں ٹو ہائی اسکالرشپ. ٹو ہائی اسکالرشپ یہ مجھے ہوئی تھی زیجانگ یونیورسٹی میں, جس کو میں نے بعد میں جوائن نہیں کیا کیونکہ میں جیوتانگ چلا گیا. تو ٹو ہائی اسکالرشپ کا مطلب یہ ہے کہ جو پروفیسر ہے وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا اور جس اسٹوڈنٹ کو وہ لے رہے ہیں وہ بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوگا. تو دونوں آؤٹ اسٹینڈنگ ہے, اس لیے اس کو ٹو ہائی اسکالرشپ کہتے ہیں, اور یہ بھی 3 سال کے لیے ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ لاسٹ میں جس اسکالرشپ کا بتاؤں گا وہ ہے بی آر آئی اسکالرشپ, بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اسکالرشپس. اس کے علاوہ ایک اور اسکالرشپ ہے, اس کو کہتے ہیں کیسٹواس. کیسٹواس مینس چائنیز اکیڈمی آف سائنسز, اور ٹواس جو پاکستان میں زیادہ تر ہمارے اسٹوڈنٹس کو پتہ ہے دا ورلڈ ایسوسیشن آف سائنسز, ٹواس. تو اس اسکالرشپ کو کہتے ہیں کیسٹواس. اور چائنا میں جو سب سے ہائیلی پیڈ اسکالرشپ ہے وہ کیسٹواس ہے. وہ تقریباً میرے خیال میں 7,500 یوان پر منتھ پے کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو اماؤنٹ وائز زیادہ ہے وہ ہے سی ایس سی اسکالرشپ. جب میں شنگھائی میں تھا تو اس کی اماؤنٹ تھی 5,500. اس کے علاوہ یونیورسٹی اسکالرشپ ہے, اور اسی طرح پھر نیچے آتے جائیں, اور اس میں جو ٹو ہائی اسکالرشپ ہیں وہ 3500 ہے تقریباً, اور بی آر آئی اسکالرشپ بھی میرے خیال میں اراؤنڈ 4,500. یہ تو ٹائپ کے اسکالرشپ کے ٹائپس ہوئے اور یہ اس کی اماؤنٹ. اور اس کے لیے اپلائی کیسے کریں گے تو اکثر ہمارے اسٹوڈنٹس اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو اسکالرشپ کے لیے اپلائی کرنا یہ ڈیفرنٹ چیز ہے, اور یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرنا یہ ڈیفرنٹ چیز ہے. اگر یونیورسٹی میں ایڈمیشن کے لیے اپلائی کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اسکالرشپ کے لیے بھی اپلائی ہو گئے, دونوں کے لیے سپریٹ اپلائی کریں گے. اور ڈاکومنٹس کیا چاہیے تو ایڈمیشن کے لیے یونیورسٹی میں سپروائزر کی ایکسیپٹنس ہو, ماسٹر اور پی ایچ ڈی دونوں میں, سو دیٹس ویری ویری گڈ. پھر ایڈمیشن بہت ایزیلی مل جاتی ہے کیونکہ کوئی آپ کو سپروائز کر رہا ہے, آلریڈی یو ہیو اے سپروائزر. اور اسکالرشپ کے لیے سپروائزر ہو, ایکسیپٹنس لیٹر ہو, کیونکہ اسکالرشپ فارم فل کرتے وقت ادھر آپ اس کی ڈیٹیل دیں گے کہ کس یونیورسٹی میں ہے, نام کیا ہے, ڈیزگنیشن کیا ہے. لیکن اگر نہ بھی ہو پھر بھی اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہو, لیکن اگر ہو سو دس میک یور اپلیکیشن مور اسٹرانگر.
اس کے علاوہ اگر کوئی کویشچن ہو تو آپ پوچھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر درویش, آپ نے ڈیٹیل سے ساری چیز بتائی ہے. اچھا, جو آپ نے اسکالرشپ کی بات کی کہ جس میں سپروائزر اور جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت اگر ہائی ہیں, ہائی ریسرچر ہیں, تو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ چونکہ جو آپ نے کہا کہ آپ آلریڈی سلیکٹڈ ہوئے ہیں اسکالرشپ کے لیے زیجانگ یونیورسٹی میں, سو اس کے لیے کیا کرائٹیریا ہے؟ اس کے لیے ہمارے کون سے اسٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں؟ ان کا بیک گراؤنڈ کیسا ہو, کتنی پبلیکیشنز ہوں, اس بارے میں تھوڑا سا بریف کریں. ٹو ہائی اسکالرشپ جیسے نام سے بھی کلیئر ہے, جیسے میں نے کہا کہ اسٹوڈنٹس بھی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوں گے اور پروفیسر آلریڈی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتا ہے کیونکہ اس کے پاس فنڈنگ ہوتی ہے. تو پروسیجر یہ ہے کہ جس فیلڈ میں آپ انٹرسٹڈ ہو یا جس فیلڈ میں آپ نے ریسرچ پروپوزل لکھا ہو, تو پھر اسی فیلڈ سے ریلیونٹ پروفیسر کو آپ یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے فائنڈ آؤٹ کر لو گے, اسے ای میل بھیج دو گے. ای میل کے ساتھ اپنے وہ ای میل میں ایکسپلین کر لو کہ آپ کون ہو, آپ نے کیا کیا ہے, اور کوئی ریسرچ پیپر وغیرہ ہے سی وی کے ساتھ وہ بھی ای میل میں اٹیچ کر لیں. تو پروفیسر انٹرسٹڈ ہو تو وہ آپ کو کانٹیکٹ بیک کریں گے. جب رپلائی کریں گے تو وہ آپ سے فردر ان ڈیٹیل آپ کے ٹرانسکرپٹ, ڈگریز یہ مانگے گی. اور اس کے علاوہ آپ نے کوئی ایوارڈ ون کی ہو, کوئی پرائز ون کی ہو, تو یہ جو سب چیزیں آپ جب پروفیسر کو پرووائڈ کرتے ہو تو پھر پروفیسر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو کہ نہیں. تو پروفیسر تو آلریڈی آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں, لیکن وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لے آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو گئے. صحیح. تو اس لیے اس کو ٹو ہائی اسکالرشپ. تھینک یو سو مچ. اچھا, اس کے لیے کوئی پبلیکیشن ہونا لازمی ہے یا آپ کے اپنے جو سبجیکٹ ہے اس پہ گریپ ہونا یا اپنے سپروائزر کو سیٹسفائی کرنا جسٹ انف ہے؟ یہ ضروری نہیں ہے, لیکن جیسے ہمیں اکیڈیمیا میں پتہ ہے کہ اکیڈیمیا میں اگر ریسرچ پیپر ہو سو دس ویری ویری گڈ, کیونکہ اٹ میک یور اپلیکیشن ویری ویری اسٹرانگ. کیونکہ ایک پیپر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو نو رائٹنگ, یو نو ہاؤ ٹو ڈو ایکسپیریمنٹس, یو نو ہاؤ ٹو ڈو academic literature review. So just paper doesn't mean this is just a paper, there is a lot of story behind it. پیپر ہو تو ویری گڈ, لیکن اگر نہ ہو سو میرے خیال میں کمپلسری نہیں ہے, کیونکہ آپ اگر ایک پی ایچ ڈی کے لیے جا رہے ہو تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ماسٹر میں پیپر ہو. لیکن اگر آپ ماسٹر کے لیے ہیں تو یہ بہت ریئر ہوگا میرے خیال میں کہ کسی کا بی ایس میں پیپر ہو. تو ضروری نہیں ہے, پروفیسر کو سب چیزیں پرووائڈ کر لے. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ لاسٹ ڈگری میں آپ کے گریڈز کیا ہے, آپ کے پرسنٹیج یا جی پی اے کیسا ہے. تو انہی چیزوں سے پروفیسر یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ آؤٹ اسٹینڈنگ ہو کہ نہیں ہو. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر درویش, آپ نے ہمارے ویورز کو ڈیٹیل سے اس چیز کے بارے میں بتایا. ہم اپنے ویورز سے بھی کہیں گے کہ انہیں بھی کسی قسم کی کوئی اسکالرشپ اپلائی کرتے ہوئے یا کسی قسم کا کوئی بھی انہیں مسئلہ درپیش آتا ہے تو ہمیں کمنٹ کریں, ہمیں ڈائریکٹلی میسیج کر سکتے ہیں, کمنٹس کر کے ہم سے پوچھ سکتے ہیں, ہم انشاءاللہ ان کو گائیڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ اسکالرشپ کے بارے میں یا انفارمیٹیو ویڈیو انشاءاللہ بنائیں گے, اس میں آپ کو پھر تکلیف دیں گے. اس وقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. تھینک یو سو مچ. کوئی مسئلہ نہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.